تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی گرفت نہیں، تم لوگ چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ، تم لوگ آزاد ہو، ہماری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ تو یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، عمدہ اخلاق اور خلوق عظیم کے آپ مالک ہیں، سخت ترین جانی دشمن ہیں، ان لوگوں کو آپ نے معاف فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے، قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، ان پر کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود ان کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، جس کا عمدہ اور اعلیٰ نمونہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر پیش فرمایا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ہی غالباً وہ واقعہ بھی ہے، ایک مرتبہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی کنجی طلب کیے تو جس صاحب کے پاس تھی، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضور غالباً فرمائے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کنجی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ فتح مکہ کے موقع پر کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جو دینے سے انکار کیے تھے، پوچھنے پر ان کو طلب کیا گیا، بلا کر ان کے حوالے کیا حضور کنجی، اور فرمایا کہ یہ کنجی قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی، جو بھی اس کنجی کو چھیننا چاہے گا وہ غاصب اور ظالم ہوگا۔ فرمایا یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی کسی پر ظلم کیا، موقع ملے جب اچھا بدلہ لیتے ہیں اس سے، بلکہ اس سے زیادہ جتنا ظلم کیا تھا اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں اس پر، اس سے زیادہ بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب کو بلا کر، جو مسلمان ہو گئے تھے اس وقت، ان کو بلا کر وہ کنجی ان کے حوالے کر دی، مسلمان ہونے کے بعد کی حوالے، مسلمان ہونے کے بعد۔ تو یہ بھی بہت بڑے ظرف کی بات ہے نا۔ کل ہم کنجی طلب کیے تھے تو آپ نہیں دیے تھے، آج ہمارے ہاتھ میں ہے کنجی، یہ نہیں فرمایا حضور، اپنی بڑائی اور اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کے پاس سے میں گزرتا ہوں تو وہ میری مہمان نوازی نہیں کرتا، پھر وہ میرے پاس سے گزرتا ہے، تو کیا میں اس کا بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کی مہمان نوازی کرو۔ آپ نے مجھے میلے کچیلے کپڑوں میں دے کر پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ اور بکریاں عطا فرمائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو الاحوص کا نام عوف بن مالک بن نضلہ جشمی ہے۔ اقریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرو، قرا ضیافت کے معنی میں ہے۔ جیسے پہلے سفر کیا کرتے تھے، کسی مقام سے گزرے، توشہ ختم ہو گیا یا ساتھ میں توشہ نہیں ہے، وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہم کو کھانا کھلائیے۔ تو ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میں کبھی ایسا گزرتا ہوں تو کسی سے مہمان نوازی طلب کرتا ہوں، کھانا کھلانے کے لیے کہتا ہوں تو وہ لوگ نہیں کھلاتے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کو ہمارے پاس سے گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا میں بھی ان کو اگر مہمان نوازی طلب کیے تو ان کا انکار کر دوں، کھانا نہ کھلاؤں؟ حضور فرمایا نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہے نا قرآن کی آیت میں ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، ہاں، ادفع برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو۔ اور ایک وہ بھی ہے کہ بھائی جو ظلم کیا اس پر ظلم کر رہے ہیں، بدلہ لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ظلم کرنے والے کو نوازنا یہ کمال ہے۔ حضور کی شان یہی ہے نا، حضور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت فرمائی، تاکید فرمائی ہے کہ میں جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں، یعنی جو مجھے محروم کرے، مجھے عطا نہ کرے، میں اس کو دوں۔ عام طور پر جو ہم کو دیتے ہیں ہم بھی اس کو دیتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ جو ہم کو محروم کر رہا ہے ہم اس کو عطا کرنا چاہیے، جو ہم پر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کرنا چاہیے، اور جو ہم سے رشتہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، رشتے ناطے کو دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے ملنا چاہیے، یہ کمال ہے۔ کوئی ہم سے ملاقات کر رہا ہے، ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ ایک کتے کو بھی اگر کوئی ہڈی ڈالا تو کتا دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے پھرتا ہے۔ تو یہ انسانیت کا تقاضا کیا ہے، ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم سے قطع تعلق کر لے ہم اس سے ملاقات کریں، جو ہم کو محروم کریں ہم اس کو عطا کریں۔ تو حضور یہاں یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ بھئی ان جیسا سلوک کیا ویسا آپ سلوک مت کرو، بلکہ آپ اس کی مہمان نوازی کرو۔ پھر اس کے بعد اس صحابی کو دیکھے کہ وہ خستہ حال میں ہیں، کپڑے میلے کچیلے اور کوئی خاص اہتمام نہیں ہے ان کے لباس کا، تو آپ فرمائیں کہ بھئی تمہارے پاس مال ہے، غریب ہے کیا؟ پوچھیں، نہیں میرے پاس تو ہر طرح کا مال ہے، بکریاں ہیں، اونٹاں ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب تم کو دولت سے نوازا ہے تو اس کی نعمتوں کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے کہ بھئی اس میں نعمت عطا کرنے والی کی قدر بھی ہوگی، اس کی تعریف بھی ہوگی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے اور اپنے فضل سے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اچھے کپڑے پہننا، بہترین لباس پہننا
اہتمام کرنا، بناؤ سنگار کرنا، یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ شریعت میں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اچھے سے اچھا لباس پہننے کو تکبر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ نعمتوں کے اثر کا اظہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کا اظہار ہے نعمتوں کا۔ لیکن نیت تکبر کی ہونی نہیں چاہیے، ہونی نہیں چاہیے، اور اچھے لباس پہن کر دوسرے کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2074، حدثنا ابو ہشام الرفاعی حدثنا محمد بن الفضیل عن الولید بن عبد اللہ بن جميع عن ابی الطفیل عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکن امعة تقولون ان حسن الناس واحسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان حسن الناس وان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہر ایک کی رائے پر نہ چلو، یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ پر اعتماد، اپنے آپ کو اس بات پر ثابت قدم رکھو، اس بات کا پابند کر لو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو بھلائی کرو، اور اگر برائی کریں گے تو ظلم نہ کرو۔ یعنی انسانیت کا شیوا اور انسانیت کا شعار کیا ہے؟ حسن سلوک کرنے والے کے ساتھ تو سبھی حسن سلوک کرتے ہیں۔ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ہم سے اچھا رہا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے رہیں گے، اچھے کے ساتھ اچھے، برے کے ساتھ برے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہنا یہ تو جانوروں کا بھی عمل ہے، جانوروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں جانور بھی ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال انسانیت کا یہ ہے کہ جو برے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس میں اسی کی تعلیم دی گئی۔ حضور فرمایا کہ امام مت بن جاؤ، یہ مت کہو کہ بھائی لوگ ہم سے اچھے رہے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھے رہیں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں گے نہیں، بلکہ کوشش اس بات کی کرو، پابند اس بات کے ہو جاؤ کہ اچھوں کے ساتھ تو اچھے رہو لیکن بروں کے ساتھ بھی اچھے رہو، بروں کے ساتھ بھی برائی مت کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حسن عمل کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے سدھر جائیں اور ان کے اندر شرافت آ جائے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں نا، جیسے رئیس المنافقین کا جب انتقال ہوا، وہ مر گیا، تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے، پکے عاشق رسول تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ والد کی محبت تو رہتی ہی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا جبہ مبارک طلب کیے کہ آپ اپنا قمیص مبارک عطا فرمائیں تو برکت کے طور پر میں کفن میں استعمال کروں گا۔ تو حضور کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، میری قمیص سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ عطا فرمائیں قمیص۔ تو قمیص عطا فرمانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس قبیلے کے 1000 لوگ مسلمان ہو گئے آپ کے حسن اخلاق اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر، کہ بھئی ایسا سخت ترین دشمن تھا، یہ منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کے باوجود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ قمیص عطا فرمایا، 1000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اس لیے بھی محدثین بیان فرماتے ہیں کہ حضور اس لیے بھی عطا فرمایا کہ جنگ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی قید ہو کر آئے، آپ خود سے شریک نہیں ہوئے تھے جنگ میں خوش دلی سے، لیکن کفار مکہ کے اصرار پر ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے شریک ہوئے تھے، تو اس وقت قیدیوں کو لباس کی ضرورت تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد انتہائی اچھا خاصا طویل تھا، تو آپ کو کسی کا جبہ نہیں آ رہا تھا صحابہ میں سے، تو رئیس المنافقین جو تھا اس کا بھی قد اچھا خاصا تھا، تو اس کا جبہ آپ کو کام آ گیا تھا اس وقت۔ تو حضور کیا کیا، اپنے چچا پر جو اس نے احسان کیا تھا اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنا آپ قمیص مبارک عطا فرمائے تھے۔ تو حسن اخلاق سے اس طرح کے کام انجام دیے جاتے ہیں کہ بھئی حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس قبیلے کے 1000 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حسن اخلاق سے لوگ سدھر جاتے ہیں، اور بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کے لیے اور شریر لوگوں کی شرارت دور کرنے کے لیے، ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں سدھار آئے۔ سبحان حدیث نمبر 2075، باب ما جاء فی زیارت الاخوان، حدثنا محمد بن بشار والحسین بن ابی کبشۃ البصری قال حدثنا یوسف بن یعقوب السدوسی حدثنا ابو سنان القسملی عن عثمان بن ابی سودۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا وزار اخا له فی اللہ ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا۔ هذا حدیث غریب وابو سنان اسمه عیسی بن سنان وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من هذا۔ بھائیوں سے ملاقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کرے تو ایک منادی
ایک ندا دینے والا پکارتا ہے تو پاک ہوا، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ابو سفیان کا نام عیسیٰ بن سنان ہے، حماد بن سلمہ نے بواسطہ ثابت ابو رافع اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے، یعنی جس کا دین سے تعلق ہے، دینی بھائی ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نکلا یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا تو فرشتہ ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ تم اچھے ہیں اور تمہارا نکلنا بھی اچھا ہے، کیونکہ تم جس مقصد سے نکلے ہیں وہ نیک ہے، اچھا مقصد ہے، اور اس وجہ سے تم اللہ کے پاس جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیے۔ کسی بیمار کی عیادت کر رہے ہیں، کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، بے غرض اس کی عیادت ہو رہی ہے۔ کسی دینی بھائی سے ملاقات ہو رہی ہے، کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہیں ہے، دینی احکام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری دی گئی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی جو انسان اغراض سے بالا تر ہو کر، یعنی دنیاوی مفادات کو پس پش ڈال کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تو وہ اس کا نکلنا بھی پاکیزہ ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 2066 سے شروع کیے تھے، اللہ کی فضل اور اس کی توفیق اور مدد سے 2075 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔